بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز ٹچ کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے ندیم بابر صاحب بھی ہوں گے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ ان سے ہم ذرا پوچھیں گے، بہت بڑے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں، 122 ارب روپے کا وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ نیب کے لیے ایک بہت بڑا کیس تیار ہو رہا ہے۔ ان سے بھی پوچھیں گے، پھر یہ بھی ذرا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اجالوں کا دور کب آئے گا اور یہ لوڈ شیڈنگ یہ کب ختم ہوگی، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا انحصار سب کچھ اسی پہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے جناب ہمارے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی، وہ اس دنیا سے چل بسے جی۔ کچھ دن پہلے ان کے بارے میں خبر چلی تھی لیکن وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، لیکن آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا اور بلوچستان کے وہ تعلق رکھنے والے واحد وزیر اعظم تھے پاکستان کے، بہت وفادار شخصیت، اور ہمارا ان کے ساتھ ایک ذاتی کا تعلق بھی تھا، بہت پیار کرنے والے انسان تھے اور بہت ہی ہمبل اور قومی سوچ کے حامل، ہمیشہ سے قومی سیاست کی، قومی اتفاق کی بات کی، قومی یکجہتی کی بات کی، اور بلوچستان سے ہمیشہ ان کی طرف سے اچھی آواز اور اچھی سوچ کا اظہار کیا گیا۔ ان سے ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا، اس کے ذرا کچھ حصے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم اور تو کچھ ان کو خراج تحسین پیش کر نہیں سکتے، ایک بالکل جی ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ہم ایک اینکر کے طور پہ، ایک اے آر وے کی طرف سے بھی ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور ان کی سوچ کیا تھی اور ان کے تجربات، انہوں نے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا تجربات حاصل کیے، ذرا انہی کی زبانی سنیے۔ جمہوری تقاضا ہے، جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اتنا آسان کوئی نہیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اداروں کو آپ رسپیکٹ دیں، جوڈیشری کے فیصلوں کو رسپیکٹ دیں۔ اگر کہ پیپلز پارٹی کے پرائم سے نکالا جاتا ہے تو آپ بلے بلے کرتے ہیں، اگر آپ کی باری آتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ سول سروس کو رسپیکٹ سول دیں، سروس کو، بیوروکریسی کو رسپیکٹ دیں، ان کو ملازم مت بنائیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں ان کا کیا تصور تھا جی، وہ بھی سنیے۔ صاف ستھرائی نہیں ہوتی، سزائیں نہیں ملتی، احتساب نہیں ہوتا، اور لوگوں کو جو ہے ویسے کھلی چھٹی آپ دے دیں گے، پھر میں اپنے اندازے کے مطابق سمجھتا ہوں پھر یہ ملک نہیں رہے گا۔ یہ احتساب کرنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، بھلے کوئی بھی ہو۔ احتساب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہے، تجربہ ہے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا سوچتے ہیں، نواز شریف صاحب دوبارہ پاور میں آئیں گے یا نہیں؟ ذرا سنیے جی۔ نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت نااہل ہو چکے ہیں، کیا وہ خرید سکتے ہیں بہت سارا کچھ اور یہ واپس سارا کچھ ہو سکتا ہے، انڈو ہو سکتا ہے طاقت کے بل بوتے پر، دولت کے بل بوتے پر؟ ماضی میں تو یہی ہوا ہے۔ خرید سکتے ہیں مگر سارے بکیں گے نہیں، سارے بکتے نہیں ہیں۔ دوبارہ این آر او ہو سکتا ہے؟ لیکن میں گزارش این آر او کی بات تو الگ ہے، میں نے تو سب مشرف صاحب کو کہا تھا آپ غلطی کریں گے اگر کہ آپ یہ کریں گے، اسی لیے میں نہیں چل سکا ان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکیں گے، میرا اندازہ یہ ہے، اپنا ذاتی اندازہ ہے، یہ نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو کوئی کرنے دے گا۔ یہ نہیں خرید سکیں گے اور یہ نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو کوئی کرنے دے گا۔ اب ذرا پاکستان کو درپیش مسئلوں کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، ذرا سنائیے گا جی۔ مشرقی سرحدیں اور مغربی سرحدیں۔ پہلے صرف ایسٹ پہ پرابلم تھا، ابھی ویسٹ پہ بھی پرابلم ہے کہ پاکستان کی فوج کو انگیج کرو ودن اور ان کو تنگ کرو، ان کو کمزور کرو۔ اگر کہ جو بیرونی لوگ ہیں نا، جب تک ان سے اندر کا کوئی ساتھی نہ ہو وہ اتنی سرگردانی میں نہیں آتے۔ جو لوگ کہیں کہ جناب بارڈر کیا ہے، ایک لکیر نکلی ہوئی ہے کہ جی وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، تو جب لوگ اس قسم پہ آ جائیں تو انڈائریکٹلی یہی کہہ رہے کہ ہمارا کوئی تنازع نہیں ان کے ساتھ۔ اگر کہ آپ تنازع نہیں ہے تو آپ نے یہ ملک کیوں بنایا؟ اقبال نے کیوں شروعات لی؟ قائد نے یہ ملک کیسے بنوایا؟ اب انہوں نے سیاستدانوں کو نصیحت کیا کی، وہ بھی سن لیجئے۔ صاف کہوں گا، گھر میں تربیت یہی ملی ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ جب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اور صرف کرسی پر بیٹھنے کی فکر چھوڑ دیں گے، یہ ملک بھی بچے گا، یہ لوگ بھی بچیں۔ جی چودھری صاحب۔ میر ظفر اللہ جمالی، سابق وزیر اعظم پاکستان، پکے مسلمان، عظیم محب وطن پاکستانی،
آجزی، انکساری، سادگی، پیار، محبت اور دوستی تعلق کو نبھانے والے شخصیت تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن آپ کے ایک دوست تھے سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف، انہوں نے ان کو اتنا زچ کر دیا زندگی میں کہ وہ پھر اس کے بعد اٹھ نہیں سکے۔ اگر صابر شاکر صاحب ہم روز پروگرام کرتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا ہے، میں آپ کو غلط بیانی کروں یا آپ مجھے کریں تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب میں نہیں جانا چاہتا ہے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی گفتگو کو جی غور سے سنیے، اور خاص طور پہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ضرور سنیں، اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا، تو میرا خیال ہے ان کے راستے پہ چلیں گے تو کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ جناب ندیم بابر صاحب، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہیں، پھر سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں۔ میر صاحب، میں ان کو کئی دفعہ ملا، ان کو پرسنلی تو بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن انتہائی نفیس، انتہائی شریف الطبع اور ایسے انسان تھے کہ اگر آپ کوئی سیاسی لیڈر چاہتے ہوں اپنے ملک کے لیے جو ملک کو ملک کی بہتری اور خدمت کے طور پہ اپنا وقت دے کے خدمت کرنا چاہتا ہو، تو وہ اس کے ایک روشن مثال تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جناب آپ کی وزارت کی طرف۔ اپوزیشن شاہد خاقان عباسی، سابق وفاقی وزیر اعظم، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذرا شارٹ سنوائیے جی۔ کئی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کو پھر بجلی اور گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ ایل این جی کے ٹرمینل موجود ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن ایل این جی امپورٹ نہیں کی گئی۔ ایک بڑا عنصر کرپشن کا شامل ہے، آئل مافیا ہے ملک کے اندر، جو آج اس ساری بات کا ذمہ دار۔ ایل این جی کی ویریبل کاسٹ ہے پروڈکشن کی، بجلی کی، وہ آج 6 روپے یونٹ کے قریب ہے۔ جو تیل ہے وہ تقریباً 13 روپے یونٹ کے قریب ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ 25 روپے یونٹ کے قریب ہے۔ اس کے باوجود ملک کے اندر پاور جنریشن کے لیے فرنس آئل امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کووڈ کا کرائسس ہوا، دنیا کے ہر ملک نے اسے فائدہ اٹھایا۔ جو آج ایل این جی آپ کو $3 اور $4 کی 2 سال کے کانٹریکٹ اویلیبل تھے، وہ کانٹریکٹ نہیں کیے گئے۔ پہلا ٹرمینل جو لگا وہ دنیا کا واحد ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پر آپریٹ کر رہا ہے پچھلے 5 سال۔ آج ٹرمینل لگانے والی کمپنیوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ جناب ندیم بابر صاحب، ایل این جی 6 روپے، تیل 13 روپے، ڈیزل 25 روپے، آپ پیسے مانگتے ہیں۔ صابر صاحب، میں بھی اس اسکول جانا چاہوں گا جہاں شاہد صاحب گئے، کہ میں بھی کوئی حساب ذرا دوسرا سیکھ لوں، اور میں بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان کو آگے پیچھے سائیڈ پہ کر کے میں اور باتیں کرنا شروع کر دوں، تاکہ توجہ جو جڑ ہے مسئلے کی اس سے ہٹ جائے۔ لیکن میں یہ کروں گا نہیں۔ اس ساری مسئلے کا جڑ یہ ہے کہ شاہد خاقان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے پچھلی حکومت میں ایل این جی کو گیس کی بجائے پٹرول ڈکلیئر کروا دیا قانون کے تحت۔ وہ کیسے؟ ایک پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت ایل این جی کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کروایا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوگرا گیس کی قیمت طے کرتا ہے تو وہ ایل این جی کو اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ایل این جی منگواتے ہیں تو ایل این جی کی جو قیمت ہے، جب تک اس قیمت کو ادا کرنے والا خریدار سامنے نہ ہو تو ہم منگوا رہے ہوں گے 1100-1200 روپے پر ملین بی ٹی یو پہ، اور بیچ رہے ہوں گے 300 روپے پہ۔ سو سرکولر ڈیٹ کو آپ بھول جائیں گے۔ سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے جو دانستہ کیا گیا۔ اب اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی بجائے انہوں نے سوچا اس کو 5 سال 10 سال آگے کر دیتے ہیں، ہم اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کروا دیتے ہیں، بس اللہ خیر سالہ آگے دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ان کو کیا اس سے حاصل ہوا؟ اس سیاسی ایشو تھا نا، انہیں سیاسی کنسنسس بلڈنگ کرنی تھی، نہیں کی۔ اس کے علاوہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے۔ اور یہ جب آپ I'm sure آپ اور سوال پوچھیں گے، اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایل این جی گاجر مولی نہیں ہے کہ میں ڈھیر ساری منگوا کے رکھ لوں، آج مجھے سستی مل رہی ہے تو کل جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا۔ ایل این جی منگوانے کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں۔
ایک یہ کہ میرے پاس وہ ڈیمانڈ موجود ہونی چاہیے کہ جو وہ پوری قیمت ادا کر سکے، کیونکہ قانوناً میں اسے گیس کے طور پہ بیچ نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں جہاں ایل این جی کا سسٹم لگا وہاں ساتھ سٹوریج لگائی گئی، ہمارے ادھر سٹوریج نہیں لگائی گئی۔ اس کا مطلب ہے ایک ایل این جی ویسل آتی ہے، جب تک وہ خالی ہو کے وہ گیس بن کے بک نہیں جاتی اگلی ویسل آ کے ان لوڈ نہیں کر سکتی۔ سو اگر ایک دم سے موسم بدل جاتا ہے، بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایل این جی ٹرمینل کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم انڈو نہیں کر سکتے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کر کے گئے؟ دیکھیں، اگر تو نیب یا جو بھی ادارے ہیں جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں، اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام کیا گیا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا ڈومین نہیں ہے، لیکن اگر طے کرتے ہیں کہ غیر قانونی کام کیا گیا تو بالکل انڈو ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ کام گورنمنٹ نے کرنا ہے یا نیب نے کرنا ہے؟ نیب کر رہی ہے، نیب کر رہی ہے، جو بھی تفتیش کر رہی ہے اس میں۔ وہ تو تفتیش کر رہی ہے، جو سٹیٹس کی تبدیلی ہے وہ گورنمنٹ نے نہیں کرنی۔ آپ نے کبھی کابینہ میں جی بالکل، بہت کوئی اچھا سوال، proposal دی؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ یہ ہم 3 دفعہ سی سی آئی میں لے کے گئے ہیں، دسمبر پچھلے سال، اگست اور نومبر، کہ ہم اس کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب تک ہم سی سی آئی میں کنسنسس بلڈنگ نہ کر لیں ہم وہ ٹیبل نہیں کر وہاں سکتے۔ پہ اپوز کون کر رہا ہے؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ اپوز کرتا ہے، سندھ اپوز کرتا ہے۔ اب اس ایشو کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا کہ جی میں ڈھیر ساری ایل این جی منگوا لوں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک آگے اس کی ڈیمانڈ موجود نہ ہو۔ سو شاہد صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ تو انہوں نے منگوائی نہیں، یہ نالائق تھے، اگر آگے ڈیمانڈ موجود ہے ہم نے منگوا لی، اگر ڈیمانڈ موجود نہیں ہے تو میں ایل این جی منگوا کے اس کو ہوا میں چھوڑوں۔ اور یہ بالکل جانتے ہیں، اس بات کو مکمل طور پہ سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ 6 روپے کی کاسٹ ہے۔ چودھری صاحب ذرا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں بس چودھری صاحب ایک جملہ مکمل کر دوں۔ پھر یہ کہنا کہ جی 6 روپے کی کاسٹ ہے بجلی کی۔ اگین مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی کاسٹ اگر کوئی اور سورس پروڈیوس کر سکتا ہے جو اس سے کم ہے تو پہلے وہ چلے گا، جیسے کوئلہ ہے، جیسے ہائیڈل ہے، جیسے نیوکلیئر ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سائیڈ پہ کر دینا اور کہنا جی نالائق ہے، یہ تو حقائق سے منحرف ہونے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کو گیس کے طور پہ پرائس کرتے تاکہ جتنی گیس جس کو چاہیے منگوا کے ہم اس کی ایوریج پرائس نکالتے اور اس کو بیچتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب اس چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس سے ندیم بابر صاحب، جی سر، میرا مطلب ہے میں لمبی تقریر کرتا ہوں لیکن اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ آئی ایم فونڈ آف یو اینڈ آئی ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود یو۔ ہیونگ سیڈ دس، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی نیک نیت ہے اور دیانتدار ہے، اور مجھے آپ کی بھی دیانتداری پر شبہ نہیں ہے، حالانکہ کئی جگہ یہ آپ پر الزام لگ رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، مجھے اس کا جواب دے دیں کہ وہ جو بازار میں آیا کہ اربوں روپے کا نقصان کر دیا پاکستان کا آپ نے، کبھی ایل این جی کے مد میں، کبھی پیٹرولیم کی مد میں، اور آپ نے آج تک یہ جسٹیفائی نہیں کیا کہ بھئی جب تم نے ایک ملک سے مہنگے معاہدے کر لیے 15 سال کے لیے، تو اب اور دوسری جگہ سے آپ کس طرح گیس سستی خرید سکتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب آپ نے لیا نہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور ان کے نواز شریف اور شہباز شریف اور سیف الرحمان اور یہ آپ لوگ جو ہے نا بڑے کاروباری پیٹی پراؤ، ایک مجھا دیا پہنا، ایک دوسرے کو بچاندے ہو، اسٹیٹس کو رکھو، نہ وہ آپ کو پکڑیں نہ آپ ان کو پکڑیں۔ دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ چوہدری صاحب، آپ میرے بڑے محترم ہیں، میرے بڑے پیارے ہیں، آپ نے بڑا سیدھا اور ڈائریکٹ سوال کیا، میں بھی اس کا سیدھا اور ڈائریکٹ جواب دوں گا۔ پچھلے 2 سال اور 3 مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہم نے جو سپاٹ پہ کارگوز لیے ہیں ایل این جی کے، جو تقریباً 41 کے قریب ہیں، ان میں ہم نے 13.37% کے مقابلے میں جو قطر کا اگریمنٹ ہے جو پریویس گورنمنٹ کر گئی، ہم نے $237 ملین بچائے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ پریویس پرائم منسٹر یا جو اور لوگ، کس ریٹ پہ لیے سر؟ یہ مختلف ریٹس ہیں۔ آج کی تاریخ تک یہ 11.2% ایوریج بنتی ہے، دسمبر کے کارگو شامل کرنے کے بعد 13.37 کے مقابلے۔ دسمبر کا کیا ریٹ ہے؟ دسمبر کا تقریباً 16% ہے۔ بابر شاکر صاحب جی تسی اے آر وائی والوں ندیم بابر صاحب نو ایک چیلنج دو کہ بھی بیٹھ جائیں، شاہد خاقان بھی بیٹھ جائے
اور دوسرے جو بڑے بڑے شو کر رہے ہیں آ جائیں، یہ طے کر لیجئے کہ ملک کا نقصان کس نے کیا ہے اور مہنگا کون خرید رہا ہے اور سستا کون لا رہا ہے، بس ہمیں پھر آگے چلے گی۔ چوئی صاحب وہ بھی کر لیں گے، لیکن آپ نے مجھے مکمل نہیں کرنے دیا، مجھے جواب تو مکمل کر لینے دیں۔ کریں آپ، مجھے جواب تو مکمل کر لینے دیں۔ پھر آج کل بازار میں یہ چل رہا ہے کہ جی 122 بلین کا نقصان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اس سال میں 2020 میں ہم نے جتنے کارگو سپاٹ پہ خریدے ان کی ٹوٹل ویلیو آج کے ایکسچینج ریٹ پہ 57 بلین بنتی ہے۔ چند دن پہلے میں ایک پریس کانفرنس میں کسی نے یہی سوال پوچھا تو میں نے کہا جی عموماً $25 ملین کا ایک کارگو ہوتا ہے، میں نے رف حساب لگا کے 75 بتایا، آج میں ایگزیکٹ نمبر لے کے آیا ہوں 57 بلین۔ اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ کون سا حساب ہے یہ کہ 57 بلین کے ہم نے کارگوز خریدے ہیں اور اس 57 بلین خریداری میں ہم نے 122 کا نقصان کر دیا۔ میں بھی اس سکول میں جانا چاہوں گا، میں اپنی جو بھی سیونگز ہیں ادھر جمع کرا کے اس طرح کی میتھمیٹکس دیکھنا چاہوں گا کہ 57 بلین خرچہ ہوا، اس میں 122 کا نقصان ہو گیا۔ سو یہ بات یہ کہ جو کور ایشو ہے کہ جو لیجسلیٹیولی انہوں نے پرابلم کریٹ کر دی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایل این جی نہیں چاہیے تھی، ایل این جی بالکل چاہیے تھی۔ جولائی میں کتنے میں پرچیز کیا تھا؟ جولائی مجھے ایک اسپیسیفک نمبر میرے پاس ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں وہ نکال دیتا ہوں، لیکن وہ ویری کرتے رہے ہیں۔ تو جولائی میں ہم 8-9% کی رینج میں بھی تھے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں سلوپ کم ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جنوری 2018 میں $10 کا کارگو خریدا پریویس حکومت نے، 2 کارگوز $10 کے، 16.25 کی سلوپ پہ۔ سو یہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ گرمیوں میں قیمت کم ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ہم ایڈوانس بکنگ نہیں کروا سکتے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یہ 2-3 دفعہ مجھے پوچھا گیا۔ اب اس میں ذرا 2 منٹ مجھے دیجئے مکمل کرنے کے۔ اگر آج ہمیں لیٹ سے $7 کا مل رہا ہے اور میں اگلی گرمیوں کے لیے بک کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ اگری کریں گے کہ آج $7 کی قیمت آپ اگلی گرمیوں کے لیے بک کر لیں؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں قیمت کم ہوگی۔ یہی چیز بائر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سو گرمیوں میں لیٹ سے میں جولائی یا اگست میں جو ایک چینل پہ بڑا چلا، ہم نے کوشش کی، بالکل ہم چیک کرتے رہتے ہیں، ہم ہر ہفتے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ سلوپس کیا چل رہی ہیں، ہر ہفتے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یعنی کہ پاکستان نے کوشش کی کہ جناب ہماری ایڈوانس بکنگ کی جائے اور ان کی طرف سے ڈکلائن آیا، یا ہم نے کوشش ہی نہیں کی؟ نہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر جولائی میں ہم دسمبر کے کارگوز بک کر رہے ہوں تو جو قیمت مل رہی ہوگی نا وہ جولائی کی نہیں ہوگی۔ قیمت کے 2 حصے ہیں، ایک برینٹ ہے اور ایک سپریڈ ہے۔ یہ دونوں چیزیں دسمبر کی پرائس کی مل رہی ہوگی۔ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں، عموماً میں چارٹس نہیں لے کے آتا، میں زبانی کرتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے۔ یہ چارٹ اگر آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکیں، JKM فیوچرز اسے کہتے ہیں جی، یہ ہے کہ اگر میں نے جون میں دسمبر کی ڈیلیوری مانگی ہوتی تو کیا پرائس ہوتی، اگر میں نے اگست میں مانگی ہوتی تو کیا ہوتی، اور جب میں نے اکتوبر میں مانگی تو کیا تھی۔ یہ آپ چارٹ دیکھ لیں، کتنا فلیٹ چارٹ ہے۔ سو میں نے اگست میں اگر مانگی ہوتی، جو بار بار یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اگست میں آرڈر کر لینا چاہیے، اگست میں دسمبر کے فیوچرز $5.4 شو کر رہے ہیں، اور اکتوبر 2 کو جب یہ ٹینڈر کیا گیا دسمبر کا تو 5.5 شو کر رہے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ جی ہم نے نومبر میں آرڈر، بہت شکر گزار ہوں آپ نے یہ کلپ چلایا۔ ایک اور کام جو پریویس گورنمنٹ کر گئی وہ یہ تھی کہ 800 ملین کیوبک فیٹ کے کانٹریکٹ سائن کر گئی، ٹیک اور پے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میری ڈیمانڈ 800 سے زیادہ ہوگی تو پھر میں اور کارگو خریدوں یا اور کانٹریکٹ کروں۔ یہ قطر کے ساتھ کیے، قطر کے ساتھ مین ہے اور پھر گنور ہے اور ENI ہے۔ اگر میری ڈیمانڈ 800 سے زیادہ ہے تو پھر میں چاہے کانٹریکٹ کروں چاہے سپاٹ کروں، مجھے پتا ہے کہ میں بیچ لوں گا۔ آپ کو پتا ہے پچھلے 27 مہینے میں 9 مہینے ایسے آئے ہیں کہ ہم 800 یا 800 سے کم تھے۔ اب اگر میں 2 سال کا کانٹریکٹ کر لیتا ہوں جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرے کئی مہینے ایسے آتے ہیں جس میں میں 800 سے اوپر نہیں بیچ پا رہا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پرائس کا جو ایشو کھڑا کر دیا کہ اس کو پیٹرول ڈکلیئر کر دیا rather than گیس، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں کارگو میں نے منگوا لیا اور میں اس کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو ہوا میں چھوڑوں گا۔ سو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی جولائی یا گرمیوں میں سستے، ڈیمانڈ کون جنریٹ کرتا ہے؟ جی چوہے صاحب،
نہیں یہ آپ یہ فرما دیں کہ بھئی اگر 2 ہی آپ کے ٹرمینل ہیں یا جدھر سے گیس جو ہے وہ آنی ہے اور وہاں آپ کی کیپیسٹی کوئی نہیں اور 800 جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو یہ گورکھ دھندا کیا ہے؟ کیوں پاکستانیوں کو یہ چکر دیا جا رہا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ آج یہ ہو گیا، وہ کھا گیا، یہ آ گیا، وہ چلا گیا. یہ بات کوئی کلیئرٹی کیوں نہیں؟ ان ون سینٹینس واٹ از یور اسٹینڈ آن دی پرائسنگ آف LNG؟ اور جو پاکستان میں اس وقت آپ پر الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ مہنگا خرید رہے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، وہ سستا خرید رہے ہیں، یہ اس کا جواب آپ اسٹریٹ ایک جملے میں دے دیں. آر یو بائنگ کاسٹلیئر دین دی ریسٹ آف دی ورلڈ؟ ناٹ ایٹ آل. میں چودھری صاحب، میں صابر کا تو میرے پاس فون نہیں ہے، میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں. جب یہ ہمارا ٹینڈر کھلا جو دسمبر کا ہے، تو بلومبرگ کا جو رپورٹر سنگاپور میں بیٹھ کے اس کو رپورٹ کرتا ہے، اس کی ٹویٹ ہے، میں آپ کو ابھی میسج کر دیتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا اسکرین پہ. اس نے کہا پاکستان ہیز باٹ ایٹ اے پرائز بیٹر دین دا پریویلنگ مارکیٹ پرائز. سو یہ کہنا کہ جی ہم نے مہنگا خرید لیا، یہ بالکل صریحاً غلط ہے. اب آپ نے سوال پوچھا کہ گورکھ دھندا ہے کیا؟ گورکھ دھندا یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے ونٹر میں، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، ان 3-4 مہینوں میں ہماری ڈیمانڈ آلموسٹ جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے وہ ہماری 3 گنا ہو جاتی ہے. سو باقی سارے سال میں ہم ان ٹرمینلز کو پورا یوز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان 2-3 مہینوں میں اگر ہم پورا یوز کریں، پوری گیس منگوائیں، تو پھر بمشکل ہم پورا کر پاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی چونکہ دسمبر میں آپ نے زیادہ منگوانی ہے اس لیے اس کا خرچہ زیادہ ہو گیا اور آپ نے کوئی نالائکی کر دی ہے، اس سے زیادہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہو سکتی. ہماری LNG ٹرمینل میں گنجائش کتنی ہے؟ 1200 MMCF کے دونوں کانٹریکٹس ہیں ہمارے ملا کے، 600 کے. فزیکلی ایک ٹرمینل 750 تک جا سکتا ہے، دوسرا ٹرمینل 650 تک جا سکتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم کئی مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے اگر ہمیں رائٹ آف وے مل جائے. آپ 600 سے 700 کہہ رہے ہیں؟ ایک 650 فزیکلی 650 تک جا سکتا ہے، دوسرا 750 تک جا سکتا ہے. ہمارے اگریمنٹ سال کی ایوریج 600 ہے. شاہد خاقان صاحب نے کتنے کا سودا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے 600 کا ایک کانٹریکٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، 600 کا دونوں ٹرمینلز کے ساتھ 600 کا ساتھ کیا ہوا ہے. ٹرمینل میں کیپیسٹی موجود؟ ٹرمینل میں کیپیسٹی موجود ہے، تھوڑی سی زیادہ موجود ہے، جو ہم اب جنوری میں استعمال کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو پائپ لائن لگائی ہوئی تھی پورٹ قاسم سے. نہ کرنے کا نقصان نہیں، وہ تو ڈیمانڈ موجود ہو تو ہم کریں گے. سو ہم جنوری میں کریں گے. ڈیمانڈ جنریٹ کون کرتا ہے؟ ان کو تو ویسے ڈیمانڈ پیسے کے دیتے کئی جا حصے رہے ہیں، ہیں ٹرمینل والے. ڈیمانڈ کے کئی حصے ہیں. ڈیمانڈ ہے ریزیڈینشل، ڈیمانڈ ہے انڈسٹریل، ڈیمانڈ ہے CNG، ڈیمانڈ ہے فرٹیلائزر اور ڈیمانڈ ہے پاور. سو پاور کی ڈیمانڈ جنریٹ کرتا ہے پاور ڈویژن، فرٹیلائزر کی کرتا ہے انڈسٹریز ڈویژن. یہ ساری ڈیمانڈ کٹھی ہو کے SNGPL کے پاس. یہ خط ہے وزارت پیٹرولیم کا. جی، وہ کہتے ہیں سوئی ناردن نے 25 اکتوبر کو اپنی دسمبر، جنوری اور فروری کی LNG کی ضرورت کا بتایا. پروکیورمنٹ کے لیے درکار وقت کا خیال نہیں رکھا گیا. سردیوں میں صورتحال اور مشکل ہو جاتی ہے. ہم نے سوئی ناردن اور وزارت بجلی سے بار بار درخواست کی کہ وقت پر LNG کی ڈیمانڈ کا بتا دیا کریں، کیونکہ بہتر قیمتوں پر LNG حاصل کرنے کے لیے 3 سے 4 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے. آخری سٹیج پر جب LNG کی خریداری کا کہا جائے گا تو سردیوں میں قیمتیں زیادہ ہو سکتی ہیں. پاکستان LNG لمیٹڈ کی ایک اور خط میں کہا گیا کہ جنوری کے لیے 14.4%، فروری کے لیے 15.7% بڈز موصول ہوئی ہیں. یہ بڈز قطر کے طویل مدتی معاہدے سے زیادہ ہیں جس کا ریٹ 13.37% ہے، اب 16% پہ آ گیا ہے. اس لیے وزارت پیٹرولیم سے درخواست کریں گے کہ جنوری اور فروری کی ان تاریخوں میں قطر سے اسی ریٹ پر مزید کارگو کی درخواست کی جائے، کیونکہ اس ملک کے $1 کروڑ سے $1.20 کروڑ تک بچ جائیں گے. اچھا، یہ اب آپ نے 3 چیزیں مکس کر دی ہیں. یہ جو 2 لیٹرز کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا، یہ 2018 کے ہیں. جی ہاں، یہ ابھی کے نہیں ہیں. جی ہاں. اور 2018 میں جو ڈیمانڈ اس وقت پاور ڈویژن نے یا انڈسٹریز نے دی، وہ اکتوبر میں جا کے، یہ نومبر 2018 کا ہے. جی، انہوں نے اکتوبر میں جا کے فائنل کی. تو اس وقت PLL یہ ان کو لکھ رہا ہے کہ جی اگر آپ نے دسمبر اور جنوری میں لینی ہے تو جتنی جلدی بتا دیں گے، ہم پیپرا کمپلائنٹ 90 دن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس سال
تو چونکہ کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ ڈپریسڈ رہی، لیکن اس کے باوجود ہم 2-3-4 مہینے پہلے ڈیمانڈ لیتے رہے. اچھا ندیم بابر صاحب، جی چوہدری صاحب، آپ جو ان کے لیٹرز ہیں نا، میں ان کو نہیں دیکھتا، میں تو عوام کی طرف سے لو لیٹر جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے 2 ایشورنسز دی ہیں قوم کو، ایک کہ گیس کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی، اور 2 انوانٹیڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی گیس کی، خواہ برف پڑے یا گڑے پڑے یا بارش ہو، واٹ ایور ہیپنس these 2 things will not happen as per directions of the Prime Minister. Do you hold this assurance once again اور یا بھاگ گئے اس سے؟ نہیں سر، بالکل نہیں بھاگے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے بابر صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بالکل. ویلکم بیک ناظرین. ایک تو آپ جی انڈیا والا جواب دے دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ پوری ڈیل میں ہمیں آلموسٹ نقصان کتنا، کہ 122 اور 120 ارب روپے کا فگر چل رہا ہے. لیکن نقصان تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہم نے ساری سپاٹ کارگوز جو اس سال خریدی ہیں جنوری سے لے کے دسمبر تک، ان کی ٹوٹل لاگت ہی 57 ارب روپے ہے. تو 122 نقصان کہاں سے ہو گیا؟ اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ٹرم کانٹریکٹس کے ساتھ تو اس کے مقابلے میں یہ 2.25% ایوریج ہماری کم ہے. تو نقصان کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو مطلب یہ تو ہوائی بات ہے. انڈیا کی جو آپ نے بات کی نا، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیا نے جو ہے نا ہم سے پہلے ٹینڈر آفر کر دیا تھا نومبر کی ڈیلیوری کے لیے اور ان کو بہتر پرائس مل گئی. یہ صریحاً غلط فیکٹس نہیں ہے. ہم نے نومبر کی ڈیلیوری کے لیے ستمبر 9 کو ٹینڈر کیا اور 9 اکتوبر کو اوپن کر کے اوارڈ کیا، کیونکہ پیپرا کے تحت آپ کو معلوم ہے ہمیں 30 دن کا ٹینڈر کرنا پڑتا ہے. اس کی ہمیں ایوریج قیمت آئی 5.98. انڈیا نے ہیئرز دا انٹرسٹنگ تھنگ 29 ستمبر کو ٹینڈر کیا اور 1 دن کا ٹینڈر تھا اور 30 کو کلوز کر دیا، اور 1 دن کے ٹینڈر میں انہیں $5 کی پرائس آئی. اب اس کے بالمقابل جولائی میں آ جائیں. جولائی میں 27 جولائی کو ہم نے $2.2 کا کارگو اٹھایا اور 30 جولائی کو 3 دن بعد ریلائنس نے $2.7 کا کارگو اٹھایا. سو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایک کارگو کو اٹھا کے کہنا کہ جی یہ کچھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ بالکل نامناسب ہے. ٹرمز کیا ہیں، آپ نے کتنی دیر کا ٹینڈر کیا ہے، آپ نے کلوز کب کیا کرنا ہے. ہم فار ایگزامپل ٹینڈر میں 10% گارنٹی مانگتے ہیں، انڈیا نہیں مانگتا. آپ کے سابق وفاقی وزیر آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، سنائیے جی. میرے منہ پہ بات کرے، جتنے ایکسپرٹ بندی منسٹری بیٹھی ہوئی ہے، ہم 3 ٹن کے قریب لے رہے ہیں، 3 ملین ٹنز پر ایئر. ہماری 13.37 نہیں، ہماری جو باسکٹ ہے 12.5 پہ ہے ایوریج. ہمارے 8 کارگوز ہیں. انڈیا کی جو باسکٹ ہے 9.5 ملین ٹن کی 13.9 پہ ہے. ہم جو LNG لا رہے ہیں یہ 800 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے. جو تیل سے بجلی بناتے ہیں نا، LNG اس کی 1/3 پہ بناتی ہے. LNG 1/3 پہ بناتی ہے. تو پھر جی مجھے صابر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا. ان کو یہی نہیں معلوم کہ کتنے کانٹریکٹ سائن کیے تھے. ہم 3 ملین ٹن نہیں خرید رہے، جو یہ کانٹریکٹ سائن کر گئے ہوئے ہیں وہ 6 ملین ٹن ہے. جو ان کی حکومت میں سائن ہوئے ہیں وہ 6 ملین ٹن ہے. 3.75 تو صرف قطر کا ہے اور جو باقی 2 ہیں وہ ملا کے 6 ملین ٹن ہے. کیا یہ سچ ہے کہ ٹرمینل ہمارے فری رہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 27 مہینوں میں اس حکومت کے جو گزرے ہیں ان میں 9 مہینے ایسے آئے کہ ہم 65% اور لیس پہ چل رہے تھے. اب یہ گرمیوں کے 2-3 مہینے ہم فل چلتے ہیں اور سردیوں کے 2-3 مہینے چلیں سر LNG سے آگے نکلتے ہیں. IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہا تھا. جی وہ ری نیگوشیشن کہاں تک پہنچی اور کب تک فائنل ہوگی؟ اور اس میں آپ ٹیبل کے اس سائڈ پہ بھی تھے، ٹیبل کے اس سائڈ پہ بھی تھے، آپ دونوں طرف بیٹھے تھے. آپ ادھر آ کے اپنی ڈیمانڈ پیش کرتے تھے، ادھر آ کے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو نگیٹ کرتے تھے. نہیں، یہ بالکل غلط. تو ندیم بابر ورسز ندیم بابر. نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہ کرے. دیکھیں میرا اس سارے پروسیس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں رہا. مجھے اگر ٹیکنیکل میٹر پہ حکومت کی ٹیم نے کبھی کسی موضوع پہ میرے سے مشورہ کرنا ہوتا تھا تو میں جاتا تھا. میں کبھی بھی ایسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا جہاں وہ کمپنی جس میں میرے 25% شیئر ہیں وہ موجود ہو. میں کبھی بھی نہیں بیٹھا. لیکن آپ دوسری سائڈ پہ مشورہ تو دے رہے ہوں گے نا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. ناٹ ایٹ آل. میں جب سے میں نے کمپنی چھوڑی ہے
مائنورٹی اسٹیک ہے. اومان گورنمنٹ کا از دا لارجسٹ شیئر ہولڈر. آپ کی وہ کمپنی LNG پہ چل رہی ہے یا فرنٹ سائل LNG پہ چل رہی ہے؟ LNG پہ چل رہی ہے. پہلے گیس پہ چلتی تھی, اب LNG پہ چل رہی ہے. اب آپ نے سوال جو دوسرا پوچھا, میں اس پہ بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے, میں اس لیے آپ کا جواب دے دیتا ہوں. جو MOUs اگری ہو چکے ہیں ان کو اب معاہدوں کی امینڈمنٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کا ٹارگٹ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک وہ ترمیمیں جو معاہدوں میں ہونی ہے وہ مکمل ہو جائیں گی. جب وہ مکمل ہو جائیں گی تو جو ریٹ ریوائز کر کے لوور کیا گیا وہ افیکٹو ہو جائیں گے. اس سے فائدہ کتنا ہوگا پاکستان کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, عوام کو ری نیگوشیشن کے بعد کتنے کو وہ دیکھیں جو ٹوٹل جنریٹرز پاور جنریٹرز ہیں نا ملک میں, اس میں تقریباً 50% حکومت کا اپنا ہے, تقریباً 22-23% پرائیویٹ IPPs ہیں, اور باقی کوئی 27-28% سی پیک والے IPPs ہیں. تو جو پرائیویٹ IPPs ہیں ان کے جو جتنے بھی ریمیننگ ٹائم رہتا ہے کانٹریکٹس میں, کسی کا 5 سال رہتا ہے, کسی کا 10, میکسیمم 20 کے قریب ہے, اس مدت میں 836 ارب روپے 836 ارب روپے کی سیونگ ہوگی بالمقابل ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کے. اسی طرح جو حکومت کے اگریمنٹس ہیں ان میں بھی ریڈکشن ہے, اور اس ساروں کو ملا کے یہ 2-3 ٹریلین سے اوپر بن جائے گا. 2-3 ٹریلین سے اوپر بن جائے گا. چوہدری صاحب. ندیم بابر صاحب. جی سر. جو رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کی حکم پر آج میرے علم میں آ چکی ہے, جو سبمٹ ہو گئی ہے, وزیر اعظم صاحب کو کاپیاں دے دی گئی ہیں, باقی متعلقہ لوگوں کو آپ سمیت مل گئی ہیں, وہ ایک اس کی جو بڑی وجہ ہے, انہوں نے کہا جتنا پیٹرولیم پروڈکٹس کا کرائسس ہوا ہے اس کا ذمہ دار حکومتی ادارے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ ایک جہاز, یعنی اگر انہوں نے جو نتیجہ نکالا میں اسے ایگری کروں یا نہ کروں, کیونکہ مجھے کافی حد تک پتہ ہے کہ آپ کتنے پاپڑ بیلتے رہے ہیں کہ امپورٹ کرنے دیں اور یہ کرنے دیں اور وہ کرنے دیں, اور آپ کی باتیں مانی نہیں گئی. تو لہٰذا اس وقت ان چیزوں کی بات نہیں کر, میں ڈائریکٹلی ایک بات کروں گا کہ وہ کہتا ہے ایک پلوٹس یا کیا جہاز کا نام ہے, وہ آ گیا, اس نے کالنگ کر دی اور PSO کے جہاز کو ان لوڈ کرنے دیا گیا, اور یہ جب ریٹ بڑھا دیا گیا تو ان کمپنیوں کے 60,000 ٹن جو ہے وہ 2 ارب روپیہ ان کو ایک جہاز کو لیٹ کر کے فائدہ دیا گیا, اور اس طرح کئی ارب روپیہ جو ہے قومی خزانے کا ضائع ہوا. اور DG آئل اور ایک کوئی ابڑو ہے, کوئی چھبڑو ہے, کوئی پھبڑو ہے, کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. پوری کی پوری ذمہ داری ریاست نے, اور اس رپورٹ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, انہوں نے آپ کے ادارے یعنی پیٹرولیم منسٹری پر اور جتنے بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان پر ڈال دی ہے. ایک بابر صاحب سوال ذرا کافی طویل تھا, جواب بھی مشکل ہوگا, بریک لے لیتے ہیں. جی جی بالکل. ویلکم بیک ناظرین, جناب چوہدری صاحب کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. سب بڑا لمبا سوال چوہدری صاحب نے کیا, میں مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا. جون میں جب یہ کرائسس آیا تو OCAC جو انڈسٹری کی ایسوسی ایشن ہے, آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل, وہ ہمیں بار بار بتاتی تھی کہ کس کمپنی کے کتنے پمپس ڈرائی ہو رہے ہیں اور کس کے پاس تیل موجود ہے. ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورٹ کو کہتے تھے کہ جی اگر کوئی کمپنی ڈرائی ہو رہی ہے تو اس کی شپ کو پہلے لگا دیں تاکہ اس کے پمپس ڈرائی نہ ہوں. جو چودھری صاحب نے ایک اسپیسیفک کمپنی یا ایک اسپیسیفک کارگو کا کہا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں چیک کر لوں گا, لیکن یہ بالکل ہوا ہوگا کہ کوئی جہاز آیا ہوگا اور وہ ٹائم پہ نہیں لگا ہوگا. اس میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے جان کے یہ کروایا, لیکن اس وقت کوشش یہ تھی کہ جتنی کمپنیوں کے پمپ پہ تیل موجود, جواب دے دیں. ریفائنریز نے آپ کو دھوکہ دیا, یہ آپ خراب کی, کیا کاروائی ان کے خلاف ہوئی؟ 0. یہ آپ کے افسروں نے بدماشی کی, لوٹ مار کا بازار گرم کیا, آپ نے ابھی تک سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بدنامی ندیم بابر, عمر ایوب اور عمران خان گورنمنٹ دی ہے. کدھر رونا روئیے. چودھری صاحب آپ نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں پچھلے 1 سال سے ریفائنریز کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں, اور یہ بات آپ نے درست کی ہے کہ ریفائنریز نے جو کمٹ کیا تھا وہ نہیں پروڈیوس کیا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی کووڈ کی وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول کی ڈیمانڈ اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ پروڈیوس پورا
وہ ان کے پاس سٹاک کرنے کی جگہ نہیں رہ گئی. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور ہم نے اس پہ ان کے ایکشن تو ساتھ کوئی نہیں ہوا سر. وہ ایکشن ہمارے لوگوں کے نزدیک یو آر ریسپانسبل چوہدری ایز ان چارج. although I know it as a fact. یہ ندیم بابر اور عمر ایوب یہ روندے پیٹتے رہ گئے چوہدری صاحب کمپنیاں نو امپورٹ کرن دیو, یہ ریفائنریز نے نہیں بال دینا, آپ کی کسی نے سنی نہیں اور نہ افسر ہٹے. بالکل درست کہہ رہے ہو چودھری صاحب, تسی بالکل درست کہہ رہے ہو. مسئلہ ساڈا ہے کہ جڑے اوگرا 2016 رولز نے او دے وچ لکھیا ہے سیکشن 35G. سر ان کا ٹائم رکھیں. اچھا سر یہ بتائیں بابر صاحب جی مقابلہ کرانا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو نیب بلا رہا ہے, وہ جا نہیں رہے, کوئی سابقہ دور کے میرے علم میں نہیں ہے. تو آپ کو تو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں اب مجھے تک؟ کوئی خدشہ نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور گیس مہنگی ہوگی یا نہیں؟ نہیں, گیس مہنگی نہیں ہوگی. پاک ایران گیس پائپ لائن کہاں پہنچی؟ دیکھیں پاک ایران پہ ہمارا بہت انٹرسٹ تھا کہ ہم بنائیں, لیکن یو ایس سینکشنز کی وجہ سے یہ گیس رکا شیڈنگ ہوا. اور مہنگائی نہیں ہوئے گی. مستقبل میں کوئی اگر یہ یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے, اس سے اگر ان کا ایران کے متعلق کوئی تبدیلی آتی ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں گیس ہوگی. شیڈنگ ہوگی. لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.